الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے سے اسلامی اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی یہ گنتی ہمارے حساب و کتاب کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج کو روشن بنایا، چاند کو نور بنایا، اور اللہ نے اس کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ اس کے ذریعے سے تم سال اور برس کا حساب جان سکو اور اپنا حساب و کتاب رکھ سکو۔ دنیا میں دن اور ماہ شمار کرنے کے مختلف کیلنڈر ہیں۔ اس زمانے میں دو مشہور کیلنڈر ہیں۔ ایک انگریزی کیلنڈر سمجھا جاتا ہے جس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، شمس یعنی سورج۔ ان تاریخوں کا حساب کتاب سورج کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا قمری کیلنڈر ہے جس کو چاند کی تاریخیں کہتے ہیں۔ اسلامی احکام اسی سے متعلق ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں حیدرآباد میں جو نظام کی حکومت تھی، اس میں ایک اور کیلنڈر مشہور تھا جس کو فصلی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حیدرآباد کے جو پرانے کیلنڈر چھپتے ہیں ان میں فصلی تاریخ بھی لکھی ہوئی رہتی ہے۔ ایسے ہی ہماری ریاست میں تیلگو کا بھی ایک کیلنڈر ہے اور اس کا بھی نیا سال اگادی کے موقع پر شروع ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دن اور مہینے شمار کرنے کے مختلف کیلنڈر ہیں، اور اپنے دنیاوی کام کاج میں اس میں سے کسی بھی کیلنڈر سے اپنا حساب و کتاب رکھا جائے، جائز اور درست ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اسلامی احکام کا تعلق ہے وہ قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کب آئے گا، روزے کب شروع ہوں گے، عید کب کی جائے گی، حج کے مناسک کن دنوں میں انجام دیے جائیں گے، ان سب کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے، چاند کی تاریخ سے۔ اور اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، علماء نے اس پر تفصیل سے مضامین تحریر فرمائے ہیں۔ بہرحال اس قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ سال کا محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے نئے سال کی آمد، چاہے وہ کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال ہو یا اپنی زندگی کے کیلنڈر کا نیا سال جس کو سالگرہ کہتے ہیں،
اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اس سے کوئی خاص احکام متعلق ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک کیلنڈر ہے گویا، اس کے اعتبار سے جو نیا سال آتا ہے اس پر لوگ تقریب مناتے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے یہ کوئی مناسب اور صحیح چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں نرم گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شریعت میں اس قسم کی چیزوں کی سختی سے ممانعت نہیں ہیں، لیکن جو بات ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیا سال منانے کا جو رواج ہے، چاہے وہ جنوری میں نیا سال منایا جاتا ہو یا زندگی کے کیلنڈر کا نیا سال سالگرہ کے نام پر منایا جاتا ہو، آج سے 100 برس 150 برس سے پہلے، یعنی جب تک انگریزوں کا اثر و رسوخ نہیں ہوا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہمارے پاس۔ سلف صالحین میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بزرگان دین میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ان صدیوں کے عام مسلمانوں میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا اس کا۔ بالخصوص وہ زمانہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون بتایا، بہترین زمانہ، بہترین صدیاں، بہترین دور، وہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا دور ہے، جو امت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں اس قسم کا کوئی رواج نہیں ملتا آپ کو، کیونکہ یہ لغو چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک غفلت ہے، اور اس کے اندر معاملے کو الٹ دیا جاتا ہے۔ الٹ دیا جاتا ہے کس طرح سے؟ اس طرح سے الٹ دیا جاتا ہے کہ جو وقت فکر کا وقت ہے اس کو جشن کا وقت بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ سرمایہ ہو اور وہ سرمایہ ختم ہونے لگے تو سرمایہ کا ختم ہونا انسان کے لیے ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فکر مندی میں مبتلا کر دے۔ مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس کے 5 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں، اور وہ اتنا حساب دیکھتا رہے اور معلوم ہو کہ بھائی آج میرے پاس 10 لاکھ کا سرمایہ تھا، 10 لاکھ کے سرمایہ میں سے 5 لاکھ روپے میرے خرچ ہو گئے، تو آج حساب دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بھائی 5 لاکھ خرچ ہو گئے۔ تو یہ گھڑی فکر کی ہے یا جشن کی ہے؟ یہ گھڑی جشن کی نہیں ہے، یہ گھڑی فکر کی ہے۔ ہاں اگر کسی کے 10 لاکھ میں 5 کا اضافہ ہو گیا اور اس نے حساب دیکھا، معلوم ہوا کہ بھائی 10 لاکھ تھے اور اب 15 لاکھ ہو گئے ہیں آج میرے پاس، تو یہ بے شک جشن کا وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس نے حساب دیکھا، معلوم ہوا بھائی 10 میں سے 5 ختم ہو گئے، تو یہ وقت جشن کا نہیں ہے۔ تو جنوری کی پہلی تاریخ ہو یا زندگی کے کیلنڈر کا پہلا دن آ رہا ہو 1 سال کے گزرنے کے بعد، یہ وقت فکر کا وقت ہے، اس لیے کہ پیسے میں تو معلوم ہے کہ 5 ختم ہوئے 5 باقی ہیں، زندگی میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ باقی کتنے ہیں، باقی کتنے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنی سالگرہ اور نیا سال مناتے ہیں اور دوسرے دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو طور طریق آئے ہیں وہ طور طریق بھی تو انگریزوں ہی سے آئے ہیں۔ کیک کاٹنے کا طریقہ انگریزوں کے علاوہ کس سے آیا ہو بتا دو؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، اولیاء، بزرگان دین، کس ولی نے کیک کاٹا تھا؟ اس پر موم بتیاں لگانے کا طریقہ اگرچہ کہ وہ اب نہیں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہاں سے آیا؟ جتنے سال گزرے ہیں اس کے اعتبار سے موم بتیاں بجھانے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے کہ یہ انگریزوں سے آیا ہے، انگریزوں کے طور سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرے دوستوں، زندگی گزر رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم،
غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جیسے جیسے ٹک ٹک ہو رہی ہے ویسے ویسے زندگی کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سگنل پر ٹریفک کے لیے چوراستے پر جو سگنل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر ٹائمر لگا ہوا ہے اور اس کا ٹائم اسکرین پہ آ رہا ہے تو جو اس کی بتی جل رہی ہے اس بتی کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، اس کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان جیسے ہی سانس لیتا ہے اس کا ٹائمر چالو ہو گیا، ٹائم کتنا فیڈ ہے نہیں معلوم ہے۔ واشنگ مشین کا ٹائم ہمیں معلوم ہے، 15 منٹ کا ہے، 50 منٹ کا ہے، 40 منٹ کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے۔ میری زندگی کا مشین چالو ہو گیا اور ٹائمر چالو ہو گیا اور مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میری زندگی کے ٹائمر میں کتنا ٹائم میرے پیدا کرنے والے نے فیڈ کیا، اور وہ کب فیڈ کیا گیا؟ اسی وقت جب انسان ماں کے رحم میں تھا اور وہ 4 مہینے اس کے اوپر گزرے تھے تو اس کی روزی لکھ دی گئی اور اس کا اجل، اس کا وقت مقرر لکھ دیا گیا کہ اس کا وقت کتنا ہے۔ ٹائم اس وقت فیڈ کر دیا گیا مگر پتہ ابھی تک نہیں ہے ہم کو۔ ہماری عمر کے 20 سال گزرے ہوں، 50 سال گزرے ہوں، 60 سال گزرے ہوں، مگر ابھی تک بھی ہم کو پتہ نہیں چلا۔ 50-60 سال میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کو لگا کہ ہم معلوم کر سکیں کہ بھائی اندر ٹائم کتنا فیڈ کیا گیا، اس کا پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ۔ تو بہرحال وہ کام کریں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور سکھائے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے بتائے ہیں، جو اولیاء اللہ سلف صالحین نے، یا یوں سمجھیے کہ ان لوگوں کے طریقے اختیار کیجئے جو آخرت کے مسافر ہیں، جن کا یقین آخرت کے اوپر ہے، جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں زندگی گزارتے بلکہ زندگی گزارتے ہیں آخرت کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اور کچھ طریقے وہ ہیں جو غافلوں کے طریقے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ دنیا سے خوب باخبر ہیں، لائف کیسے انجوائے کی جائے، بڑے پر معلوم ہیں، بڑے وسائل مہیا ہیں، اللہ نے دے رکھے ہیں، امتحان ہے۔ عیش و عشرت میں اللہ نے مبتلا کر دیا، عیش و عشرت کے سامان اللہ نے دے دیے، تو اب ان کو وہ معلوم ہے، خوب کیا معلوم ہے لائف کیسے انجوائے کی جائے۔ کون سی لائف بھائی؟ جس کا ٹائم بھی نہیں معلوم ہے، جس کا ٹائم معلوم نہیں ہے، اس لائف کو انجوائے کرنے کا تو خوب علم ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جو آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے بے خبر ہیں۔ تو دنیا میں 2 قسم کے لوگوں کے طریقے ہیں، ایک ان لوگوں کے طریقے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے، جو آخرت کی طرف متوجہ ہیں، اور ان کا عمل جڑا ہوا ہے خدا کے ان بندوں کے ساتھ جو منعم علیہم ہیں، صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ایک طور طریق ان لوگوں کے ہیں، ایک لائف سٹائل ان کا ہے، ایک طرز زندگی ان کا ہے، ایک طرز فکر ان کا ہے، ایک سوچنے کا انداز ان کا ہے۔ ان کی سوچ کیسی ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان کا طرز زندگی کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، یہ کیسا سوچتے ہیں، یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ دنیا میں ان لوگوں کا ہے جو گویا اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور بعض وقت زبان سے نہیں تو ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ، لطف اٹھاؤ۔ ان کے طور طریقے، ان کے طور طریقے سے اپنے کو بچاؤ، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اللہ نے دنیا میں جو تمہارے لطف اٹھانے کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ ان سے لطف اٹھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ،
دنیا کی زندگی میں وہ ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن قیامت کے روز آخرت میں وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے ان کا رخ ہمیشہ اس طرف رہتا ہے، ان کی سوئی اسی طرف جاتی رہتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی اچھی حالت دیجیے اور آخرت میں اچھی حالت عطا فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچائیے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائیے۔ تو ایک طرف ان لوگوں کا طرز زندگی ہے جن کو آخرت کا ڈر ہے، دوزخ کے عذاب کا ڈر ہے، آخرت کی پکڑ کا ڈر ہے، اور ایک طرف ان لوگوں کا طرز زندگی ہے جو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض وقت بولتے ہیں کہ ایمان ہے ہمارا، مگر بہت سرسری، بس جھٹک دو، باقی زندگی گزارو ویسی جیسے اپنا جی چاہے، اپنا من چاہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کی سوچ جو ایمانی سوچ ہے اس کے منافی ہے۔ اتباع سنت کا کمال یہ ہے کہ جیسے اپنے کاموں میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرنا ہے، ویسے ہی اپنی فکر اور سوچ میں بھی تابع ہو جانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال محرم کے متعلق یہ بات جو مختصر عرض کرنا چاہتا تھا کچھ لمبی ہو گئی، اب عاشوراء کے متعلق کچھ مختصر بات عرض کر کے اپنی گفتگو پوری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے اسی روز نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ایک لمبا زمانہ ان پر اسی طرح گزر گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو اور تم بھی اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن فرعون، اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، اور اتنا دے رکھا تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ۔ وہ کہاں اتنی جلدی ماننے والا تھا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور ایک لمبی جد و جہد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر کے نکلے فرعون کی سلطنت سے۔ سامنے دریائے کلثم آ گیا۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، تو وہ اپنا لشکر لے کر نکلا، تو وہ بھی پیچھے پہنچ گیا۔ سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو اس پانی میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے نکل کر دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع تھا کہ ان کو اللہ نے صدیوں کے ظلم سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کے اس خوشی میں شرکت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرما دیا تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ روزے فرض نہیں رہے۔ البتہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ رہی محرم کے روزوں کی، اور محرم میں خاص طور پر عاشوراء کا روزہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، چونکہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال تک میں رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لو۔ تو اس وجہ سے 9، 10ویں یا 10ویں، 11ویں کا روزہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ اس زمانے میں چونکہ یہود کا پڑوس بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو،
اور کہا جاتا ہے کہ یہود اب اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روزہ رکھ لے تو بھی گنجائش ہے، باقی 2 روزے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ بعض علماء کے کلپ چل رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ بکثرت یہ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں وہ مشابہت نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ایک روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، باقی 2 روزے رکھنے تو بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے جو عاشوراء کے دن کرنے کا ہے۔ اسی عاشوراء کے دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ کس پس منظر میں ہوئی؟ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو شیعی رسومات ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، اہل سنت کو ان رسومات سے بچنا چاہیے۔ 10ویں تاریخ کو گوشت کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسی طرح سے سیاہ کپڑے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، نوحہ ماتم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس مہینے میں نکاح کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور یہ شیعوں سے آئی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے حیدرآباد میں اس وجہ سے بھی آئی ہیں کہ حیدرآباد میں جو حکومت تھی اس سے پہلے نظام کی حکومت تھی، آصف جاہی حکمران تھے، وہ تو اصلاً ترکی النسل تھے، وہ تو سنی تھے، وہ ان سے پہلے جو حکومت قطب شاہی دور کی حکومت تھی وہ شیعہ تھے، لیکن ان آصف جاہی حکمرانوں کے گھروں میں بھی عورتیں شیعہ زیادہ رہی ہیں، اسی وجہ سے شیعوں کا بڑا اثر ہمارے علاقے کے اندر رہا ہے، شیعی رسومات بہت ہمارے علاقے کے اندر رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم حاصل کرنے کے مواقع دے دیے، اب جب ہم کو دین کا علم حاصل ہو گیا، اب ہمیں شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے، سنت کو معلوم کرنا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو ایسی بے بنیاد چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں ان سے بچنا ہے۔ علماء سے علم حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرو۔ عاشوراء کے دن کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے وسعت اور فراخی عطا فرمائے گا۔ یہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن بعض علماء نے اسے قابل عمل سمجھا ہے، اس وجہ سے اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن خرچ کے معاملے میں وسعت کی جائے۔ بہرحال یہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، خرچ میں وسعت کرنے کی بھی گنجائش ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بہت ساری رسومات ہیں ان رسومات سے اپنے کو بچانا چاہیے، دین کا علم حاصل کریں، علماء سے معلومات کریں اور پوچھ کر کے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے سوال کرو، علم حاصل کرو اور اس علم کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے احوال کو درست فرمائے، پوری ملت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر اعتبار سے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے۔ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ